اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا تابڑ توڑ قسم کا حملہ کیا ہے، جس میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے ایک کرنل سمیت کم سے کم 350 یعنی 350 سے زائد جو اس کے فوجی لوگ ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ آخر حماس نے اتنا تابڑ توڑ اتنا بڑا حملہ کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور وجہ کیا ہے؟ اور مسلم دنیا میں اس حملے کو جو بھی آزاد ملک ہیں، اسلامی آزاد ملک ہیں، آزادی سے مراد کے جو کہ امریکہ کے زیر اثر ملک نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو امریکہ کے زیر اثر نہیں ہیں یا اسرائیل نواز لوگ نہیں ہیں، وہ اس حملے کو بہت خوشائند قرار دے رہے ہیں، اور ایک حماس کا اور فلسطین کا ایک اچھا اقدام قرار دے رہے ہیں کہ اس سے اسرائیل کو کچھ احساس دلایا جا سکے گا کہ جب وہ نہتے مجبور فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو آ کر مارتا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، اب ان کو بھی پتہ چلے گا۔ آخر وجہ کیا بنی کہ حماس نے ایک دم سے اتنا تابڑ توڑ اور شدید حملہ کیوں کیا ہے اسرائیل پر؟ جیسا کہ اس کے پس منظر میں جو بات ہے وہ آپ کو گوش گزار کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کچھ اسرائیلی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں گھس آئے تھے، اور وہاں پر زبردستی اسرائیلیوں نے آ کر مسلمانوں کی مقدس مسجد کے اندر آ کر اپنی یہودی عبادت کی تھی، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے اور یہ ہماری مقدس عبادت کی جگہ ہے، لہٰذا ہم اس مسجد کو گرا کر یہاں پر ہیکل کی تعمیر کریں گے اور یہاں پر اپنی عبادات و رسومات بجا لائیں گے۔ اس وقت چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس فوج تھی، آرمی تھی، اور یہاں پر نہتے عوام تھے، لہذا اس لیے انہوں نے اسے مسجد پر قبضہ کیا اور وہاں پر اپنے یہ افعال انجام دیے۔ تب تک تو عوام بہت زیادہ خاموش تھی، اور حماس اور جتنے بھی جہادی ان کے گروپس ہیں وہ بھی خاموش تھے، کیونکہ ان کی یہ کارروائی اچانک تھی، مگر یہ ایک مسلمانوں کے اندر اس اقدام نے ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دیا تھا، اور یہ سمجھ لیں کہ اب جو اسرائیل کے اندر طوفان انہوں نے برپا کیا ہے، اس کے آنے سے پہلے چند دن کی یہ خاموشی تھی، اور اب جس کا اب یوں کہہ لیں کہ اب یہ طوفان حماس نے اسرائیل پر الٹا ڈھا دیا ہے۔ تقریباً اس حملے میں کہا جا رہا ہے کہ 20,000 سے زائد راکٹ جو حماس نے اسرائیل پر داغے ہیں، اور بارڈر کے اوپر بہت ساری جگہوں سے انہوں نے جو اسرائیل نے جو یہ بارڈر کے اوپر وائر لگائی ہوئی ہے، جو ایک تار لگائی ہوئی ہے، اس تار کو بہت ساری جگہوں سے کاٹ کر جو حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے بہت ساری کارروائیاں کی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اب تک اس حملے کو جن مسلمان ممالک کی طرف سے سراہا جا رہا ہے ان میں سب سے پیش ایران ہے، اور ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم حماس کی پشت پر ہیں، اور یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے انہوں نے، اور ہماری خواہش ہے کہ حماس ہماری مدد سے آئندہ بھی ایسے اقدامات اسرائیل کے خلاف کرتا رہے گا۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے جو صاحبان اقتدار ہیں انہوں نے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کا جو حماس کے لوگوں نے جو ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا ہے، جو ہمارے کرنل کو مارا گیا ہے اور بہت سارے دوسرے فوجیوں کو مارا گیا ہے، ہم بھی ان کا بھرپور بدلہ لیں گے، اور حماس کے اوپر دوبارہ سے ایک بھرپور اٹیک کریں گے، اور ایک بہت بڑا آپریشن انہوں نے لانچ بھی کر دیا ہے کہ جو کہ حماس کے خلاف کیا جائے گا۔ یہ جو حملہ تھا یہ غزہ کے علاقے سے شروع کیا گیا حماس کی طرف سے، اور یہ اب تک کا اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا حملہ تھا، جس میں 20,000 سے زائد راکٹ ایک ساتھ اسرائیل پر قیامت صغریٰ بن کر گرے، اور ان کو بالکل سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ جنگ تقریباً چھڑ چکی ہے، جو کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان آنے والے دنوں میں شدت اختیار کر جائے گی، اور حماس بالکل تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی حزب اللہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بھی حماس، اگر اسرائیل کی فوجیں
فلسطین کے اندر داخل ہو کر نہتے مسلمانوں پر حملے کرتی ہیں تو ہم بھی حماس کی شانہ بشانہ ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو مار بھگائیں گے۔ اور ادھر ایرانی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ حماس اور جتنی بھی اسرائیل کے خلاف جہادی تنظیمیں ہیں ہم ان کی پشت پر ہیں، اور ہم ان کی بھرپور اخلاقی اور مالی اور جس لحاظ سے بھی مدد ہو سکی وہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھی جی آج کی تازہ ترین خبر، اور یہ بہت اہم خبر تھی جو کہ آپ کی خدمت میں شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو یہ خبر پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔